بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات. عزیزان محترم و بزرگان عزیز، آج ولادت بسعادت امام علی نقی علیہ السلام، آپ کو 10ویں امام کی مبارکباد۔ اس شب کی مناسبت سے آپ سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور جو ہے پروردگار عالم ساری دنیا کی بھی اور آخرت کی خوشیاں آپ کو نصیب فرمائے انشاءاللہ، اور ہم سب کی عاقبت خیر سے فرمائے، نسلاً بعد نسل ایسی اولاد عطا فرمائے تو سب عاقبت بخیر ہو جائیں انشاءاللہ۔ عزیزو، 10ویں امام نے غیبت کے زمانے کے مومنین کے ایمان کو بچانے میں بڑی جدوجہد کی ہے، اور سلسلے میں بہت سارے مسئلے ہیں، صرف ایک مسئلہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور وہ جو ہے مسئلہ جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس میں ایک بہت مشہور صحابی ہے، اس نے اس کتاب کو لکھا، اور وہ صحابی جو ہیں ان کے سلسلے میں جو اس وقت بھی بہت اہم تھے، اس وقت بھی بہت اہم ہو گئے، اور صحابی کو کہ جو بہت اہم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ واحد صحابی ہیں کہ جو 100 سے زیادہ کتابیں لکھنے میں کامیاب ہو گئے۔ کوئی آپ کو معصومین کی زندگی میں ایسا صحابی نظر نہیں آئے گا جن کا نام ہے فضل ابن شاذان۔ 100 سے زیادہ کتابیں انہوں نے لکھی، 180 کتابیں لکھی۔ معصوم کی ہستی، اس سے مراد خالی 10ویں امام کے صحابیوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، رسول اللہ سے لے کر بعد کے ائمہ جتنے گزرے ان کے جتنے صحابی، کسی نے بھی 100 سے زیادہ کتابیں نہیں لکھی۔ یہ صرف ان کو شرف حاصل ہے تمام صحابیوں میں کہ 100 سے زیادہ کتابیں لکھی، 180 کتابیں لکھی، اور خالی کتابیں نہیں لکھی بلکہ اس پر امام کے دستخط و مہر لگوائے، اور اس سے عقائد تشیع کو ڈاکومنٹری پروف بنا دیا۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، ڈاکومنٹری پروف کہ تشیع کا عقیدہ صحیح ہر طرح محفوظ ہو جائے۔ 180 کتابیں لکھی، اور اس کی وجہ کیا ہوئی؟
وجہ یہ ہوئی کہ ایک دن 10ویں امام نے فضل ابن شاذان کو بلایا اور کہا کہ میں تمہیں ٹاسک دیتا ہوں کہ تم جتنی باتیں زبانی چل رہی ہیں، جتنے عقیدے زبانی چل رہے ہیں، ان سب کو کتابی شکل میں ڈھالو، ان سب کو کتابی شکل میں ڈھال کے لے کر آؤ، اس لیے کہ زبانی باتوں کا کیا اعتبار ہوا کرتا، زبانی باتیں تو کم بھی ہو سکتی ہیں، اس میں بڑھایا بھی جا سکتا ہے، رد و بدل بھی ہو جایا کرتا ہے، تبدیلی بھی واقع ہو جا سکتے، بھولا بھی جا سکتا ہے، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں زبانی باتوں میں، تو اس لیے زبانی بات کب تک چلتی رہے گی، اس لیے اس کو جو ہے باقاعدہ لکھو، کتابی شکل میں لکھو، اور کتابی شکل میں لکھنے کے بعد اس کو باقاعدہ جو ہے مجھ سے دستخط کرواؤ اور مہر لگواؤ، ہر کتاب پر دستخط کرواؤ اور مجھ سے مہر لگواؤ، تاکہ یہ شیعوں کا ڈاکومنٹری پروف ہو جائے کہ شیعوں کے مسلمہ عقائد جس کو معصوم نے تائید کیا وہ یہ، تاکہ بعد میں جو ہے شیعوں کے عقائد میں کوئی رد و بدل نہ ہو سکے، خاص طور پر غیبت کے زمانے کے اندر جب امام بھی موجود نہیں ہوں گے تو کون جو عقیدوں کی حفاظت کرے گا، اس لیے وہ عقائد محفوظ کرنا بہت ضروری تھے، چنانچہ وہ عقائد 180 کتابوں کے ذریعے سے محفوظ کیے گئے تاکہ شیعوں میں بعد میں رد و بدل نہ ہو سکے، تشیع میں تبدیلی واقع نہ ہو سکے۔ اور اس میں آپ دیکھیے مولا علی کے صحابی تھے، کسی نے 1 کتاب لکھی، کسی نے 2 کتاب لکھی، کسی نے 3 لکھی، حتیٰ امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ جن کا دور سب سے علمی دور شمار کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے صحابیوں میں سے بھی کوئی ایسا پیدا نہ ہو سکا جو 100 کے قریب کتابیں لکھتا۔ یہ تو فضل ابن شاذان ہی کو فضیلت حاصل ہوئی کہ انہوں نے 180 کتابیں عقائد کے سلسلے میں ایسی لکھی جس میں ڈاکومنٹری پروف کے ساتھ شیعوں کے عقائد کو محفوظ کر کے چلے گئے۔ اور پھر ویسے تو فضل ابن شاذان وہ 90 امام کے صحابی تھے، لیکن زیادہ زمانہ انہوں نے 10ویں امام کے ساتھ گزارا، اور 11ویں امام کی زندگی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ 11واں امام بڑا عجیب جملہ ہے فضل بن شاذان کے سلسلے میں کہتے ہیں، فضل بن شاذان کے سلسلے 3 مرتبہ 11ویں امام نے کہا خدا اس پر رحمت کرے، خدا اس پر رحمت کرے، خدا اس پر رحمت کرے، اور نیشاپور کے رہنے والے مومنین کے لیے فخر کی بات ہے کہ ان کی قبر، اتنے عظیم صحابی کی قبر ان کے درمیان موجود ہے۔ آپ بتائیے کہ کتنی عظمت کی بات ہوگی جو امام اتنی تاکید کر کے رحمت کا، وہ کہتے ہیں کہ فخر کی بات ہے کہ تمہارے درمیان فضل ابن شاذان کی قبر موجود ہے۔ تو آپ سوچیں کہ کتنی عظیم بات ہو۔ تو انہی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے کتاب الحجت۔ اب آپ دیکھیے کہ اس زمانے میں بھی دفاع کر رہی تھی تشیع کا، آج بھی دیکھیں یہ خالی ایک الحجت کا ایک کرشمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، باقی 180 کتابوں کا کیا کرشمہ پوری دنیا تشیع میں اور تمام شبہات کا کیسے جواب ہوتا ہو۔ اس لیے کہ غیر تو ہم پر مختلف سازشیں کر ہی رہے تھے، لیکن اپنوں میں سے بھی کچھ قلم خرید لیے جاتے ہیں۔ چنانچہ حوزہ علمی قم سے ایک صاحب پڑھ کر آئے اور وہ امریکہ گئے، اور جانے کے بعد امریکہ جا کر انہوں نے ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب میں ان کا موضوع تھا زمانے کا امام، جس میں انہوں نے یہ لکھا کہ زمانے کے امام یہ کوئی امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، کوئی شخصیت ہی نہیں ہے، تو وجود امام زمانہ نام کی کوئی شخصیت ہی نہیں ہے،
یہ جو ہے امریکہ سے بھی پڑھے اور قم سے بھی پڑھے ہوئے، اور کہتے کوئی امام زمانہ نام کی کوئی شخصیت ہی نہیں، اس لیے کہ 11ویں امام تو لا ولد اس دنیا سے گزرے، ان کی دلیل دیکھیں، 11ویں امام تو لا ولد اس دنیا سے چلے گئے۔ اب جب 11ویں امام بغیر اولاد کے چلے گئے تو امامت وہاں پر رک گئی، امامت ختم ہو گئی، امامت ٹھہر گئی۔ تو تشیع کے بزرگوں نے سوچا کہ اس طرح تو شیعت بکھر کر کے رہ جائے گی اور جو ہے ایک مقام پر اکٹھا نہیں رہے گی، اس لیے بزرگوں نے پریشانی کے عالم میں ایک جھوٹا عقیدہ تراشا تاکہ دوسروں کو مطمئن کیا جا سکے، اور دوسروں کو مطمئن کرنے کے لیے یہ عقیدہ بنایا کہ آپ کا 12واں امام ہے وہ تو غائب ہو گیا، وہ آ کر کے ظالموں سے انتقام لے گا اور تمہاری نجات کروائے گا۔ یہ عقیدہ بزرگان شیعہ نے تشیع کو محفوظ رکھنے کے لیے، تشیع کو اکٹھا رکھنے کے لیے، تشیع کو جوڑنے کے لیے، تشیع کے بکھری ہوئی تشیع کو اپنی جگہ و مقام پر قائم رکھنے کے لیے بزرگان تشیع نے قائم کیا ہے۔ دلیل اس کی دیکھیں، اس نے جو ہے یہ دلیل قائم کی اور کہا کہ جو ہے، اور اسی طریقے کی بہت ساری باتیں انہوں نے جو ہے کہی۔ تو یہ اس کتاب میں اس نے یہ بات ثابت کی ہے نہیں، اور پھر جو ہے امریکہ میں مقبول ترین کتابوں میں سے ایک کتاب یہی کتاب مانی گئی، مقبول ترین کتابوں میں سے۔ اس نے بہترین ریسرچ کی ہے، ریسرچ اسکالر بہت آتے رہتے ہیں نا، تو ایک بہترین اسکالر نے ریسرچ کی ہوئی ہے، چنانچہ جو ہے بہترین کتابوں میں سے ایک، مقبول کتابوں میں سے ایک کتاب یہ مانی گئی۔ چنانچہ جس زمانے میں پاکستان میں دہشت گردی کا رواج تھا اور بنیاد پرستی جو ہے زیادہ بڑھ گئی تھی، زور آور تھی، تو اس وقت جو ہے امریکہ کی طرف سے بلیک لسٹ کو جو ہے بلیک لسٹ میں پاکستان کو شامل کیا جانے والا تھا۔ اس زمانے میں امریکہ سے ایک ڈیلیگیشن ریسرچ اسکالرز کا آتا ہے، اسکالرز کا ڈیلیگیشن جب آیا امریکہ سے پاکستان، تو وہ کراچی اور لاہور میں قیام کرتا ہے، اور کراچی لاہور میں قیام کرنے کے بعد امریکہ کے جو انفارمیشن سینٹر ہوا کرتے ہیں وہاں پر جا کر لیکچرز دیتے ہیں۔ وہ لیکچر میں سے جو لیکچر چھپا لاہور میں، جو انہوں نے تقریر کی، اس کا لیکچر کا خلاصہ آپ کے سامنے ایک چند الفاظ جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس لیکچر میں جو کیا لکھا تھا، اس لیکچر میں لکھا تھا کہ امریکہ کو اسلام سے کوئی اختلاف نہیں ہے، اسلام سے کوئی امریکہ کو دشمنی نہیں ہے، اگر آپ ان صاحب کو مان لیتے ہیں، فلاں فلاں صاحب کو، تو امریکہ کو آپ سے کوئی دشمنی نہیں۔ یہ صاحب تو آپ کی اپنی فقہ قم سے پڑھ کر کے آئے ہیں، اور امریکہ میں بھی اس نے یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم دنیاوی بھی حاصل کی، تو دونوں مکاتب فکر کے اندر جو ہے اس کی مہارت حاصل ہے، اور ان کی کتاب بھی مقبول کتاب ہے۔ اور پھر اہل سنت کے ایک عالم کا نام لیا جو واشنگٹن میں رہتے ہیں، کہا اگر اہل سنت برادران بھی اس کو مان لیتے ہیں تو پھر ہمارا آپ کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور پھر نام لیا انہیں ڈاکٹر صاحب کا جنہوں نے یہ کتاب لکھی تھی کہ ان صاحب کو مان لو، وہ آپ کے رہبر بن جائے، تو پھر ہمارا آپ سے کوئی جو اختلاف نہیں، آپ اور ہم دونوں دوست بن جائیں گے، ہم دونوں میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا نسل۔ یہ جو ہے بات خلاصہ عرض کر رہا ہوں جو لیکچر میں بات کہی گئی ہے، اور کہا کہ اگر آپ اس کو مان لیں تو پھر جو ہے دوستی ہو گیا، ہمارے تو جو ہے کوئی دشمنی ہو، اختلاف ہی نہیں ہے ہمارا۔ یہ بات کہی، اور انہوں نے جو کتاب لکھی اس کے جواب میں مختلف طریقوں سے اس کتاب کا جواب دیا گیا، مختلف طریقوں سے کتاب کا جواب تو دیا گیا، لیکن جو سب سے مؤثر جواب نکلا
وہ فضل ابن شاذان کی کتاب الحجت نکلی جس نے ان کو توڑ کے رکھ دیا. اس لیے کہ فضل ابن شاذان کی کتاب جو تحریر کے ماہرین دنیا بھر میں، انہوں نے ان کے کاغذ اور لکھائی کو دیکھ کر کے کہا کہ یہ تو 10ویں امام کے زمانے کی لکھائی اور 10ویں امام کے زمانے کا کاغذ ہے. تحریر کو ثابت کیا انہوں نے، اور تحریر کو ثابت کرنے کے بعد اب آپ دیکھیے کہ یہ جو ڈاکٹر صاحب تھے جنہوں نے کتاب لکھی، ان کا سارا مدعا ہے کہ 11ویں امام کے انتقال کے بعد یہ سارا پرابلم پیش آیا، جبکہ یہ کتاب جو فضل ابن شاذان نے لکھی ہے 10ویں امام کے زمانے میں لکھی ہے. اس کا مطلب 11ویں امام کے زمانے سے پہلے 10ویں امام کے زمانے میں امام زمانہ علیہ السلام کا عقیدہ موجود تھا یا نہیں. 10ویں امام کے زمانے میں عقیدہ موجود تھا. تو یہ جو ہے 11ویں امام کے انتقال کے بعد کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو جو ہے پہلے سے موجود تھا، جس میں خود فضل ابن شاذان کتاب الحجت میں شروع ورق میں یہ لکھتے ہیں کہ مجھے میرے مولا آقا 10ویں امام نے فرمایا، 10ویں امام نے حکم دیا کہ میں 12ویں امام کے سلسلے میں جو بھی روایات ہیں ان کو جمع کر کے اس کتاب کے اندر لکھوں. چنانچہ میں نے 10ویں امام کے زمانے میں یہ ساری 12ویں امام کے سلسلے میں ساری روایات تمام معصومین سے جمع کر کے لکھی ہوئی. اب اگر عقیدہ 11ویں امام کے زمانے کے بعد بنایا گیا تھا تو 10ویں امام کے زمانے کی کتاب کہاں سے آ گئی؟ اور اتنی معصومین کی روایات کے ساتھ کیسے آ گئی؟ اور وہ ثابت ہو گیا. جو لوگ تحریر کے لکھنے کے ماہرین ہیں انہوں نے بتایا کہ کتاب جو ہے اس کا ورق اور اس کی لکھائی بتا رہی کہ 10ویں امام کے زمانے کی لکھائی ہے. وہ ثابت ہو گیا کہ جو ہے 11ویں امام کے زمانے سے پہلے سے جو عقیدہ چلا آ رہا ہے. اس کا نتیجہ ہے کہ الحجت نے ان کے سارے اعتراضات کو اور یہ جتنے بھی شبہات تھے ان کو توڑ کر کے رکھ دیا، اور وہیں پر وہ شبہ ختم ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے ان کی زبان ہی نہیں چل سکی کہ جس کے نتیجے میں کہہ سکے کہ 12ویں امام کا عقیدہ بعد میں بنایا گیا. کہا یہ کتنا بہتان ہے کہ جب جو ہے 11ویں امام کے بعد عقیدہ بنایا گیا تو 10ویں امام کے زمانے کی کتاب کہاں سے آ گئی ہے؟ نہیں، یہ تو بہتان صریح لگایا گیا شیعوں کے اوپر کہ 12ویں امام کے لیے عقیدہ بنایا گیا بزرگان شیعوں نے. تو پھر جو ہے اگر 11ویں امام کے بعد یہ عقیدہ بنایا تو یہ بہتان ہے، اس لیے کہ جو 10ویں امام کے زمانے سے یہ عقیدہ وہ پوری کتاب لکھی گئی اور تمام معصومین سے وہ کتاب میں جو ہے 12ویں امام کی حدیثیں لکھی گئی ہے. اس کا مطلب یہ خامخواہ شیعوں میں بہتان لگایا جا رہا ہے. تو عزیزو دیکھیے کس جہت سے 10ویں امام نے غیبت کے زمانے کے مومنین کے ایمان کو محفوظ رکھا، کیسے کیسے طریقے سے، کس کس عنوان سے غیبت کے زمانے کے مومنین کے ایمان کو محفوظ رکھا. اور 11ویں امام ان کو تو چونکہ زندان میں جانا تھا اور ہمیشہ زندان میں رہتا، بہت ہی کم مدت 11ویں امام کو ملی کہ جو ہے زندان سے باہر آئے. باقی 10ویں امام کو پتا تھا کہ 11ویں امام کے زمانے کے اندر 11ویں امام کو غیبت کے مومنین کے ایمان کے بچانے کے لیے کوئی تیاری کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا، زندان میں رہیں گے. اس لیے 10ویں امام کی ذمہ داری بن گئی کہ غیبت کے زمانے کے مومنین کے ایمان کو کیسے محفوظ کیا جائے. اور کیسا محفوظ کیا؟ قیامت تک ایسا محفوظ کیا کہ ڈاکومنٹری ثبوت بنا کر کے پیش کر دیا. تو عزیزو یہ جو ہے شبہات، قیامت تک آنے والے شبہات کو رفع کرنے کے لیے کتابیں موجود ہیں کہ جس کے ذریعے سے دنیا بھر کے اندر جتنے بھی شبہات ہیں، حوض علمیہ کا کام بھی یہی ہوا کرتا کہ دنیا بھر میں اٹھنے والے جتنے بھی شبہات ہیں تشیع کے خلاف، ان سب شبہات کا جواب دینا حوزات علمیہ کا کام ہوا کرتا. اسی لیے مراجع کرام کی خدمت میں جب بھی کوئی شبہ پیش آ جایا کرتا تو سب سے پہلے جد و جہد کرتے کہ ان شبہ کو ان کے ذہنوں سے نکالا جائے اور شبہ کا صحیح قانع کنندہ جواب دیا جائے، چاہے وہ شبہ جو ہے بالکل بیکار قسم کے شبہات ہی کیوں نہ آ جائے. مثلا آپ نے سنا ہوگا باقر الصدر علیہ رحمہ
ان کے زمانے میں پاکستان سے کتاب چھپی، اور وہ موضوع بھی بڑا حساس، اس لیے نام نہیں لے رہے ہیں، اس موضوع پر کتاب چھپی، اور چھپ کر کے جو ہے اس میں تشیع کے مسلمہ عقیدے کے خلاف جو ہے کتاب چھپ گئی. اور چھپنے کے بعد آغا باقر صدر کو جب عراق نجف میں پتہ چلا تو آغا باقر صدر نے اپنے شاگرد ذیشان حیدر جوادی صاحب کو جو بلایا اور کہا کہ میں نے سنا اس طریقے سے جو ہے تشیع کے اوپر جو ہے اعتراض ہوا ہے، آپ وہ کتاب مجھے منگوا کر دیجئے، پاکستان میں چھپی ہے تو کتاب مجھے منگوا کر دیجئے تاکہ میں اسٹڈی کروں، اور اسٹڈی کرنے کے بعد اس کا صحیح جواب دے سکوں. ذیشان حیدر جوادی صاحب نے وہ کتاب منگوائی. منگوانے کے بعد کافی عرصے کے بعد وہ کتاب 1 مہینے کے بعد تقریباً پہنچی. پہنچنے کے بعد آپ باقر صدر صاحب سے ذیشان حیدر جوادی صاحب نے ٹائم لیا کہ بتائیے کہ آپ کے پاس کون سا وقت ہے تاکہ میں آ کر کے آپ کو اس کتاب کے شبہات کو پڑھ کے بتاؤں اردو میں، اور اس کو عربی میں ترجمہ کر کے بتاؤں تاکہ جو ہے آپ جو ہے اس شبہات کا جواب دے سکیں. آپ باقر صدر نے ایک رات کا وقت دیا، جو ان کے جو آرام کا وقت ہے ان میں سے جو کاٹ کے وقت دیا، کیونکہ وہ بہت مصروف رہا کرتے. چنانچہ اب جو وقت دیا تو ذیشان حیدر جوادی صاحب پہنچے اور کتاب کا پہلا ورق کھول کے، اردو کی کتاب تھی، اس کا عربی میں ترجمہ کر کے جب آغا باقر صدر کو بتایا تو آغا باقر صدر نے کہا یہ واقعی یہی لکھا ہوا ہے اس میں. تعجب کرنے لگے، کہا کہ ترجمہ کرنے میں کہیں غلطی تو نہیں کر دی، آپ نے صحیح جو ترجمہ کیا یا کوئی غلط سلط ترجمہ کر دی؟ کہا نہیں آغا ہم نے تو بالکل صحیح ترجمہ جو لکھا ہے وہی ترجمہ کیا. کہا دوبارہ سے ترجمہ کرو، دوبارہ سے پڑھو. آغا ذیشان حیدر جوادی صاحب نے دوبارہ پڑھا، دوبارہ پڑھنے کے بعد دوبارہ جو ہے ترجمہ کر کے آغا باقر صدر کو بتایا. کہا یہی لکھا ہے اس میں؟ نہیں. کہا آغا یہی لکھا ہوا اس میں تو جو ہے اور کچھ چیز نہیں لکھی. کہا کہ ایسے تو نہیں کچھ تھوڑا ترجمہ کرنے میں رد و بدل ہو گیا تو کوئی تبدیلی ہوگی، آپ ایسا کریں کہ دوبارہ سے ترجمہ کریں. تیسری مرتبہ جو ہے آغا باقر صدر نے اس کا ترجمہ کروایا، پہلے ہی جو ہے شبہ اس کی ترجمہ کروایا. اب جو ترجمہ کروایا تو ایک مرتبہ آغا باقر صدر نے کہا کہ یہی لکھا ہے اگر تو اس کتاب کو بند کریں، اور بند کرنے کے بعد ان صاحب کو جنہوں نے کتاب لکھی ان کو جواب بھجوا دیں کہ بھائی قرآن عربی میں نازل ہوتا، اردو زبان میں نازل نہیں ہوتا، یا پنجابی زبان میں بھی نازل نہیں ہوتا ہے. اب پنجابی کی اصطلاحات لے کر آ رہے ہیں اور اردو کی اصطلاحات لے کر اور عربی زبان میں گھسیڑ کر کے اپنے اعتراضات لے کر آ رہے ہیں، یہ کوئی اعتراض ہو گیا نہیں؟ ایسے بیکار جو ہے اعتراض بھی حوزہ علمیہ میں پہنچا کرتے ہیں اور جو ہے مراجع کرام اس کا بھی جواب دیا کرتے ہیں، لیکن کیا کریں؟ تو شبہات کا جواب دینا ضروری ہے، کیونکہ عالم کو امام زمانہ کا سپاہی مانا جاتا ہے. سپاہی کیوں مانا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ عقیدہ تشیع کی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے، اس لیے عالم کو جو ہے امام زمانہ کا سپاہی مانا. امام زمانہ کا اصل کام کیا ہے؟ دین کی حفاظت کرے، اور دین کی حفاظت کرنے کے سپاہی جو ہم لوگ ہیں، ہم لوگوں کا کام بھی یہ ہے کہ جو بھی عقیدے کی سرحد پر حملہ ہوگا اس کو جو ہے ہم دفاع کریں گے، اس کو جو ہے ہم جواب دیں گے. نہیں، یہ ہمارا کام ہوا کرتا ہے، اور علم کا کام بھی یہی ہے. چنانچہ جو ہے آپ نے دیکھا کہ الحجت کتاب کے علاوہ 180 کتابیں ہیں جو عالم تشیع کو ڈاکومنٹری پروف دینے کے بعد یہ ثابت کر رہی ہے کہ عقیدہ شیعوں کا مسلمہ کون سا جس پر امام امضا بھی کر کے گئے اور اس پر مہر بھی لگا کر گئے، تاکہ جو ہے تشیع کے عقیدے میں کوئی فرق نہ آنا پائے اور لوگ طرح طرح کے اختلافات اور طرح طرح کے شبہات جو پیش کریں تو اس کے نتیجے میں یہ کتابیں اس کا جواب دے سکیں. ایک طرف تو امام علیہ السلام نے اتنی غیبت کے زمانے کے مومنین کے ایمان کی حفاظت کی تیاری کروائی، تو دوسری طرف امام علیہ السلام نے عملی طور پہ جو کوئی آتا تھا ان کے شبہات کا جواب بھی دیتے تھے، اور ساتھ ساتھ سسٹم کو بھی قائم کرتے. سسٹم جو ہے ایمان کے بچانے کا کتابوں کے ذریعے سے، تاکہ عقیدہ تشیع ہمیشہ محفوظ رہ جائے. تو دوسری طرف جو ہے امام علیہ السلام نے وکالت کا سسٹم بھی قائم کیا، اس لیے کہ بہرحال غیبت کے زمانے میں امام تو موجود نہیں، ان کے وکیلوں کے ذریعے سے ہی کام چلے گا.
ان کے مراجع، ان کے نمائندوں کے ذریعے سے ہی کام چلے گا. اس لیے نمائندوں کی اہمیت کو بتانے کے لیے امام علیہ السلام نے بڑی تگ و دو جد و جہد کی، تاکہ یہ نمائندوں اور امام کے اوپر لوگ ٹھہر کے نہ رہ جائیں اور نمائندوں کی طرف رجوع کر کے ان کے ذریعے سے سسٹم کو قائم کیا جائے، تاکہ غیبت کے زمانے میں نمائندوں کے ذریعے سے سسٹم تشیع باقی رہ سکے. اور اسی لیے زندان میں جب کوئی آدمی آتا تھا اور وجوہات شرعیہ خمس و زکوٰۃ لے کر آتا تھا اور جو مسائل شرعی پوچھنے آتا تھا، تو امام علیہ السلام پہلے پوچھتے تم کس شہر کے رہنے والے ہو؟ وہ بتاتا کہ میں بصرہ کا رہنے والا ہوں، یا کوفہ کا رہنے والا ہوں، یا مدینہ کا رہنا ہوں. تو کہتے بصرہ میں ہمارا فلاں نمائندہ موجود ہے، کوفہ میں ہمارا فلاں نمائندہ موجود ہے، مدینہ میں ہمارا فلاں نمائندہ. آپ ان کے پاس کیوں نہیں گئے، میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ اور وہ پیسے جو امام کے پاس لے کر آیا تھا، امام کہتے میں اس پیسے کو قبول نہیں کرتا، جا کر کے اسی نمائندے کو دو. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ امام نمائندوں کی کتنی اہمیت کو بتا رہے ہیں. سسٹم نمائندگی کا جو ہے قائم کر رہا ہے، سسٹم قائم کر کہ مجھے نہیں دو بلکہ جا کر کے نمائندوں کو دو، نمائندوں سے سوال کرو، وہ ہمارے معتمد ہیں، وہ ہمارے قابل بھروسہ لوگ ہیں، اس لیے ان سے سوالات شرعی بھی کرو اور ان کے پاس وجوہات شرعی. اب اس لیے کہ جب غیبت کا زمانہ آئے گا، امام نہیں ہوگا، تو امام نہ ہونے کی صورت وہ کہاں جائیں گے جب تک نمائندوں کو سسٹم قائم نہ کیا جائے. اس لیے ابھی سے امام علیہ السلام نمائندوں کو سسٹم قائم کر رہے ہیں. اس لیے کہ در حقیقت 10ویں امام کے بعد ہی غیبت پیش آ گئی تھی. جیسے کہ 11ویں امام تو جیل میں تھے، غیبت ہی غیبت تھی. اس لیے کہ 10ویں امام کے بعد تو 11ویں امام کو تقریباً جیل ہی میں رکھا ہے، باہر ہی نہیں آنے دیتے تم کو. تو گویا کہ غیبت 10ویں امام سے ہی پیش آ گئی ہے، 11ویں امام کے بعد نہیں آئی ہے. تو نمائندوں کا سسٹم قائم کرنا ضروری تھا، تاکہ اس نمائندوں کا سسٹم کی وجہ سے جب امام آپ کے درمیان موجود نہ ہو تو کیسے تشیع کا سسٹم چلانا ہے. اس کو جو ہے امام علیہ السلام نے محفوظ رکھا، اور ساتھ ساتھ زمانے کے آنے والے امام کی تیاری بھی مومنین کو کروائی. اس سلسلے میں بس آخری روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، زحمتیں تمام ہونے والی. شاید وقت جو ہے تھوڑا زیادہ ہو گیا ہو، لیکن بس یہ روایت سن لیں. ایک دن راوی بہت دور سے امام علیہ السلام کو زندان میں ملنے کے لیے آیا. 10ویں امام کی زندان اور ان کی جیل ایسی نہیں تھی جیسے 11ویں امام کی اور 7ویں امام کی تھی. ان کی جیل جو ہے ہاؤس اریسٹ جیسی تھی، یعنی گھر میں رہو، جیسے بھی گھومو پھرو، کھاؤ پیو، سب کچھ سب آزاد ہے، لیکن گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. یہ ہاؤس اریسٹ والی ان کی جیل ہوئی تھی. اور 10ویں امام سے راوی جب ملنے کے لیے آیا تو اس وقت 10ویں امام ایک مرتبہ اتفاق سے جو ہے ایک قبر کھود کر، قبر کو کھودنے کے بعد قرآن مجید کو کھول کر اس کے سامنے قرآن مجید کی مسلسل تلاوت کرتے جا رہے تھے. راوی آیا، راوی اتفاق سے امام علیہ السلام کے پیچھے کی طرف سے آیا. امام علیہ السلام اس طرح بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ پیچھے کی طرف سے آیا. امام علیہ السلام جیسے ہی اس راوی نے دیکھا کہ قبر کے سامنے امام علیہ السلام قرآن مجید کو کھول کر کے تلاوت کر رہے ہیں، ایک مرتبہ راوی بے تحاشا رونے لگ گیا. اور بے تحاشا روتے روتے اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ ایسا لگتا ہے کہ آج امام کا آخری دن ہے اور انتقال کر جانے والے. اسی لیے جو امام علیہ السلام نے اپنی قبر خود ہی کھود لی، کوئی ہے ہی نہیں، اس لیے خود ہی کھود لی اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے جا رہے تاکہ جو ہے انتقال ہو تو قرآن مجید پڑھتے ہوئے انتقال ہو جائے. یہ راوی جو رونے لگ گئے تو امام علیہ السلام نے پیچھے مڑے بغیر اس کا بھی نام لیا، اس کے باپ کا نام لیا اور کہا کہ اے آنے والے، تمہارے دل میں جو خیال گزرا ہے وہ غلط ہے، وہ صحیح نہیں ہے. اس کے دل میں خیال کہتے ہیں امام کا آخری دن ہے. امام نے کہا یہ تمہارے دل میں جو خیال گیا وہ صحیح نہیں ہے. تو راوی گھوم کے سامنے آیا، کہا مولا اگر جو ہے آپ کا آخری دن نہیں ہے تو آپ نے قبر کھودی اور قبر کو کھود کر کے قرآن مجید کو کھول کر اس کی تلاوت مسلسل کرتے جائیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا ہاں،
اس کا مطلب یہ ہے اصل تیاری. اصل تیاری یہ ہے. امام علیہ السلام نے کہا کہ میں نے قبر کو کھول کر کے قرآن مجید کی تلاوت اس لیے شروع کر دی ہے کہ میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ کوئی بھی کام انجام دوں تو کوئی بھی کام انجام دینے سے پہلے میرے سامنے قبر ہو کہ مجھے ہر کام کو انجام دینے کے بعد قبر میں جا کر اس کا جواب دینا ہے. قبر میرے سامنے رہے ہمیشہ. اس لیے میں نے قبر کھودی ہوئی ہے تاکہ ہر وقت کوئی بھی کام انجام دوں پہلے میں اپنی قبر کو دیکھوں کہ مجھے اس قبر میں جا کر اس کا حساب کتاب دینا ہے. اس لیے اس قبر کو ہمیشہ سامنے رکھتا ہوں تاکہ ہمیشہ قبر کی یاد تازہ رہے. ہر کام میں مجھے قبر کی یاد تازہ رکھنی ہے. شہزادی فاطمہ زہرا کو بھی آپ نے سنا کہ وہ بھی قبر کی یاد میں کس طرح رویا کرتی ہے، آنسوؤں کو جمع کیا. سارے امام اسی طریقے سے قبر کو ہمیشہ سامنے رکھا. خوف خدا جب تک نہیں ہے تب تک انسان معرفت کے عظیم رتبے اور عشق الہی کے رتبے پر کیسے پہنچے گا؟ اس لیے قبر کو ہمیشہ ساتھ رکھنا وہ ہے اصل کامیابی کا راز. قبر کو جس نے اپنے سامنے رکھا وہ ہے کامیابی کا. وہی اصل میں تشیع کو بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کو دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل کرنا ہے تو قبر کو اپنے سامنے رکھو. ہمیشہ موت کو ہمیں سامنے رکھو، آخرت کو سامنے رکھو، برزخ کو سامنے رکھو، تب جا کے حقیقت میں کامیابی ملے گی. دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی. اس لیے جو ہے کسی نے آ کر ہمارے 10ویں امام علی نقی علیہ السلام سے پوچھا بھی کہا مولا آپ یہ بتائیے جتنی تم اللہ سے محبت کرتے ہو اللہ بھی تم سے اتنی ہی محبت کرتا ہے. یعنی اللہ کی محبت تمہارے دل میں ہے اور اللہ کی جتنی اطاعت کر رہے ہو اتنا ہی اللہ بھی اطاعت کا تمہارا ریوارڈ دے گا. اگر تم جو ہے گناہ گار ہو گئے تو پھر اللہ بھی پھر تمہارے لیے کون سا ریوارڈ رکھے؟ گناہ کے بدلے کوئی ریوارڈ تھوڑی ہوتا ہے. تو تم جتنی محبت کرو اللہ بھی تم سے اتنی محبت کرے گا. اس لیے اگر کسی نے اپنی زندگی کو کامیاب بنانا ہے تو ہمیشہ اپنے آپ کو قبر کے سامنے رکھے. اسی لیے کہا کہ قبرستان کی زیارت کیا کرو کیونکہ قبروں کی زیارت انسان کے مردہ دلوں کو بھی زندہ کرتا ہے. مردہ دلوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے. قبروں کی زیارت کیا کرو تاکہ اس کو احساس ہو کہ مجھے بھی ایک دن اس کے اندر جانا ہے اور اس کی تیاری کرنا ہے. جو اس مرحلے پہ پہنچے گا، جو بھی اس میں جدوجہد کرے گا، جو جتنی تیاری کرے گا اتنا ہی کامیاب ہوگا. دنیا میں بھی اس کو کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی. وہ آخرت کو یاد رکھے، قبر کو یاد رکھے. اور مولا نے 10ویں امام نے اس کی بڑی تیاری کی تاکہ جو زمانے کے امام کا سپاہی آئے تو اس کے دلوں میں قبروں کی نظریں ان کے اوپر گڑی ہوئی ہوں اور اس کے نتیجے کے اندر وہ سپاہی کبھی دنیا میں موت سے نہ گھبرائے. اس لیے کہ سپاہی کا سب سے اہم کام ہے کہ موت سے نہ گھبرائے. وہ کب نہیں گھبرائے گا؟ جب اس کو آخرت کی فکر اور آخرت کی تیاری کی ہوئی ہوگی، تب وہ موت سے نہیں گھبرائے گا. آخرت کی تیاری نہیں ہوگی تو موت سے گھبرائے گا. آخرت کی تیاری تو پھر موت اس کے لیے کیا ہے؟ موت جو ہے شیرین ہے، وہ جو ہے اہل بیت کی ملاقات کا سبب ہے. علی علیہ السلام کی زیارت ہوگی، مولا حسین کی زیارت ہوگی، شہزادی کی شفاعت نصیب ہوگی، سب کچھ ہوگا. موت تو اس کے لیے پل ہے کہ جو اس کو جنت میں پہنچانے والا ہے. تو موت جو اس کے لیے شیرین ہے، اس سے بڑا موت سے زیادہ شیرین لمحہ اس کے لیے کیا ہوگا کہ جو اہل بیت علیہ السلام سے ملاقات بھی ہو، جنت کی زیارت بھی ہو. تو اس لیے عزیزو یہ جو آخری پیغام ہے اس کو ہمیشہ زندگی میں یاد. جتنا انسان قبر کے ساتھ رابطہ زیادہ رکھے گا اور اس کی تیاری اتنی زیادہ کرے گا وہ اتنا ہی زیادہ کامیاب ہے. اور جتنا وہ رابطہ کم ہو جائے گا، جتنا وہ رابطہ توڑ دے گا، رابطہ ضعیف بنائے گا، اتنا ہی ناکامی کی طرف جاتا رہے. اس لیے خاص طور پر ہمارا فیلڈ جو ایسا ہے جس میں قبر کی طرف انسان کا رابطہ زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے اور اس کی اتنی ہی زیادہ تیاری کرے. پروردگار عالم ہم سب کو قبر کی یاد اور اس کی تیاری کرنے کی امام علی نقی علیہ السلام کی طرح توفیق عطا فرمائے. پروردگارہ ہم سب کو معصومین علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگارہ ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے. آئندہ بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.
نسلا بعد نسل ایسی اولاد عطا فرما جو روز قیامت تک امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے سپاہی قرار پائے۔ پروردگارہ حوزات علمیہ کی حفاظت فرما، مراج اعدام کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی ایران و عراق و لبنان و بحرین کی حفاظت فرما، ہم سب کو بھی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا سپاہی قرار دے دے، ان کے اعوان و انصار میں شامل کر کے جام شہادت نصیب فرما۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔